بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج کے دن کی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ بانی پی ٹی اے کا خط کمیٹی کو بھجوا دیا ہے۔ اس معاملے کو آئینی بینچ نے ہی دیکھنا ہے۔ یہ کہنا ہے سی جے پی کا، یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کا۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہم سے چاہتے ہیں وہ آرٹیکل 184 کی شق نمبر 3 سے متعلق ہے، لہٰذا یہ معاملہ کمیٹی کو بھجوایا ہے اور اسے آئینی بینچ نے ہی دیکھنا ہے۔ ڈیفینیٹلی ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جتنے آئینی معاملات ہیں وہ آئینی بینچ ہی دیکھ رہا ہے، تو اگر یہ واقعی سو موٹو لینا ہے اس پہ 184(3) کے تحت، تو وہ آئینی بینچ کی طرف سے ہی جائے گا۔ یہ معاملہ آئینی بینچ اس کے سو موٹو لے گا، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں ججز کمیٹی سے لے کے تو وہ اختیار جو ہے وہ آئینی بینچ کو دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس سب میں یہ اہم بات جو تھی وہ تب سامنے آئی جب چیف جسٹس پاکستان اور آئی ایم ایف کے 6 رکنی وفد کے درمیان سپریم کورٹ میں 1 گھنٹہ ملاقات ہوئی، جس میں چیف جسٹس نے آئی ایم ایف وفد کو عدالتی امور، عدالتی نظام، اصلاحات پر بریف بھی کیا کہ جب اس دوران چیف جسٹس سے ججز تقرری اور آئینی ترمیم پر بھی بات چیت کی گئی۔ ناظرین، ایک اہم بات جو سامنے آئی ہے اس میں انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے ساری تفصیل بتائی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی ہے، وفد کو یہ بتا دیا ہے کہ مزید جو ڈیٹیل وفد لینا چاہ رہا تھا وہ ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ان کو ساری تفصیل بتائے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے وفد کو نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے ایجنڈے کا بتا دیا ہے۔ آئی ایم ایف وفد کو بتایا ہے کہ ماتحت عدلیہ کی نگرانی ہائی کورٹس کرتی ہے۔ وفد نے کہا کہ معاہدوں کی پاسداری اور پراپرٹی حقوق کا ہم جاننا چاہتے ہیں۔ اس پر میں نے جواب دیا کہ اس پر اصلاحات کر رہے ہیں۔ ناظرین، آئی ایم ایف کے وفد کو یہ جواب دیا گیا ہے۔ ناظرین، ماضی میں آئی ایم ایف کے وفد کی چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہونا، عدلیہ ریفارمز کے بارے میں دیکھنا، عدلیہ کے بارے میں معاملات دیکھنا، یہ سارا کچھ بہت عجیب سا رہا۔ ماضی میں تو ایسا کچھ ہوا نہیں۔ ٹھیک ہے، جو ہے آئی ایم ایف کا وفد وہ سارے معاملات دیکھتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں کہ جس میں وہ عدلیہ سے متعلق، یہ تو ہمارا ناظرین پاکستان کا، ہمارے ملک کا اندرونی معاملہ ہے، عدلیہ کا، آئین کا، قانون کا، پاکستانیوں کا معاملہ ہے، ہماری عدلیہ کا معاملہ ہے۔ اس میں آئی ایم ایف کا وفد جو ہے ان معاملات میں اس کی انٹرفیئرنس کچھ زیادہ ہے، شاید اپنی لائن سے زیادہ ہے۔ اس سب پہ ڈیبیٹ کریں گے آج کے پروگرام میں، اور کیا 184(3) کے تحت سو موٹو ایکشن لیا جائے گا عمران خان صاحب کے خط پہ، کیونکہ سی جے پی کے مطابق کافی اہم نکات ہیں جو کہ اس خط میں لکھے ہیں اور وہ اس کے متعلق انہوں نے آئینی بینچ کو بھیج دیا ہے۔ ناظرین، کچھ ججوں کی اس سے متعلق بات ہوئی کہ جو انہوں نے خط لکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی 4 ججز کا خط ابھی کھولا بھی نہیں دیکھا کہ اس میں کیا ہے، دیکھا ٹی وی پر چل رہا ہے، نہ جانے انتظار کیوں نہیں کرتے، پینک ہو جاتے ہیں ججز، خط لکھنے والے ججز کو انتظار کرنا چاہیے تھا۔ ناظرین، جب معاملات بہت زیادہ پیچیدگی میں ہوں اور بہت زیادہ سینیورٹی کے حوالے سے کشیدگی کا شکار ہوں، تو میرے خیال میں سی جے پی صاحب کو اس پہ تھوڑا سا کوئکلی ایکشن لینا چاہیے تھا، ان کو پڑھ لینا ایٹ لیسٹ چاہیے تھا۔ کب وہ پڑھیں گے تب اس پہ معاملات آگے ہوں گے۔ خیر، یہ تو ان کا اپنا جو ہے معاملہ ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کو کب اس خط کو کھولتے ہیں، کیسے آگے لے کے چلتے ہیں۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ لانے کا حامی ہوں۔ میرے بھائی ججز جو کارپوریٹ کیسز کرتے تھے وہ آج کل کیسز ہی نہیں سن رہے، یہ انہوں نے گلہ بھی کیا، گلہ ہی اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ جسٹس گل حسن اورنگزیب ٹیکس کیسز میں ایکسپرٹ ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن کے آئندہ اجلاس میں ان کا نام دوبارہ زیر غور ہوگا۔ سینیورٹی کے حوالے سے انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جی تبادلہ اور سینیورٹی 2 الگ معاملات ہیں، انہیں مکس نہ کیجیے۔ یہ پہلے بھی سی جے پی صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو سینیورٹی کا معاملہ ہے وہ جب آئے گا تو وہ خود ہی اس میٹر کو دیکھ لیں گے۔ جب یہ معاملہ چلا تھا ڈوگر صاحب کا کہ ان کو لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے جایا گیا تھا، تو کیا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنیں گے؟ اس سب پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اس سب کے علاوہ اسپیکر کی رولنگ ہے ناظرین آج کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جج کے ریمارکس پارلیمنٹ پر حملہ ہے۔ پارلیمنٹ کے حوالے سے جو ریمارکس تھے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس تھے ناظرین، ان کا بیان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے نتائج روکنے کے خلاف درخواست کی، چونکہ وہ سماعت کر رہے تھے۔ اس دوران ریمارکس دیے کہ عدلیہ، پارلیمنٹ اور انتظامیہ سمیت تمام ستون گر چکے ہیں۔ عدلیہ کا ستون ہوا میں ہے مگر ہم پھر بھی مایوس نہیں ہیں۔ تو اس پہ آج اسپیکر صاحب نے رولنگ دے دی ہے۔ آئینی بینچ کا ناظرین آج اہم سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ اس آئینی بینچ کے مطابق کسی شہری کے گھر گھسنا بھی جرم ہے
اور انہوں نے کہا ہے کہ جی 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس میں گھس کر توڑ پھوڑ کی گئی ہے. یہ اہم ریمارکس تھے جب سپریم کورٹ میں سیولینس کے ملٹری ٹرائل کیس میں ریمارکس دیے تھے جسٹس حسن اظہر نے. ناظرین یہ اس سب پہ ڈیبیٹ کریں گے آج کے پروگرام میں. وزارت قانون نے سپریم کورٹ میں 7 نئے ججز کی تقرری کی سمری بھی تیار کر لی ہے. ناظرین اس سب کے علاوہ آرمی چیف کو خطوط کے حوالے سے عمران خان صاحب کی بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے جو کہ انہوں نے اڈیالہ میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف کو خط اس لیے بھیجے ہیں جو بھی جمہوری راستے تھے وہ سب ختم کر دیے گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ سی جے پی نے تو ان کا جو خط تھا وہ آئینی بینچ کو آگے فارورڈ کر دیا. آرمی چیف صاحب اس کا کیا کرتے ہیں؟ 2 خطوط تو لکھے گئے ہیں, اب یہ گردش میں ہیں خبریں کہ تیسرا خط بھی لکھا جا سکتا ہے اور شاید وہ لکھا بھی جائے. اس سب پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے فیصل ملک صاحب ہیں, سابق ایگزیکٹو ممبر سپریم کورٹ بار. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. راجہ قمر الاسلام صاحب ممبر قومی اسمبلی PMLN, بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ضیاء اللہ خان پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ممبر, بہت شکریہ ضیاء صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے چونکہ آئینی قانونی میٹر میں ملک صاحب سے جان لوں. ملک صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی سی جے پی صاحب نے آج اسٹیٹمنٹ دی ہے, سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کی بات پہ آ جاتے ہیں کہ انہوں نے جو خط لکھا تھا انہوں نے کہا کہ 184(3) کے تحت سو موٹو لینا ہے نہیں لینا, یہ انہوں نے بھیج دیا ہے آئینی بینچ کو. اب یہ جو خطوط 350 کے قریب شاید وہ جو ہے وہ صفحات پہ مشتمل یہ خط تھا, یہ جو خط لکھا ہے کیا اس پہ سو موٹو کیس بنتا ہے؟ جو آج سی جے پی نے بھی کہا کہ بڑے اہم پوائنٹس ہیں جو کہ ہائی لائٹ کیے گئے ہیں اس میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم بات یہ ہے کہ بالکل جو ہے اس کے جو خط لکھا گیا ہے اس کے اندر جو ہے بڑے امپورٹنٹ جو ہے وہ لا کی جو ہے کوسچنز جو ہیں آرائز ہوئے ہیں. اس کے پر لازمی اور بہت ضروری ہے سو موٹو لینا. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے نا آپ نے بائفیکیٹ کر دیا جوڈیشری کو اور ججز کو. اور اگر آپ یہ کہیں کہ جو ہے نا چند ججز جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشنل ہیں, اس کا کیا مطلب ہے کہ باقی جو ہے نا ججز وہ انکانسٹیٹیوشنل ہیں؟ یہ تو بڑی مزاحہ خیز بات ہے, یہ بڑی جو ہے نا بالکل ہی عجیب سی بات ہے. میں اس کو کیا کہوں میڈم, انہوں نے قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں, انہوں نے جو ہے نا عدالتوں کو بھی نہیں چھوڑا اور عدالتوں کو بھی تباہ کر دیا ہے نا میڈم. یہ 26ویں آئینی ترمیم اس کا جو ہے نا متن کیا ہے آپ دیکھیں کہ اس میں لکھا ہے کہ جو ہے نا وہ 5 جو ججز ہوں گے وہ بیٹھیں گے اس کمیٹی کے اندر, اور باقی 7 وہ لوگ ہوں گے جو کہ جن کا وہ جوڈیشری سے نہیں ہوں گے, ججز نہیں ہوں گے, اور 7 جو ہے نا وہ پولیٹیکل سفیر سے ہوں گے. اس پہ تو ہم نے اس وقت بھی اعتراض کیا تھا ملک صاحب, آپ میرے اس وقت کے پروگرام میں تھے اور ہم نے اس پہ ڈیبیٹ کی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میڈم میں یہی عرض کرتا ہوں, آپ کی ماشاءاللہ بڑی گہری نظر ہے اور بڑا کینلی آپ اس کو آبزرو کرتی ہیں, بڑے کینلی اور بڑی ہی امپورٹنٹ جو ہے نا کوسچن ارائز کرتی ہیں. تو میڈم یہ دیکھیں آپ یہ کوسچن کو جو ہے نا آپ جورسپروڈنس کے حوالے سے دیکھیں, ماشاءاللہ آپ بھی جورسپروڈنس جانتی ہیں کہ ہاؤ کم جو پالیٹیشین could evaluate the credibility of a person to become a judge of a Supreme Court and a High Court. یہ تو بہت ہی غلط بات ہے میڈم, یہ تو بالکل ہی جو ہے نا انکانسٹیٹیوشنل کہیں گے, ان لافل کہیں گے, اور یہ باقاعدہ اٹس اے ٹوٹلی ریڈیکلس میٹر میڈم. جوڈیشل کمیشن میں سیاستدانوں کا میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. وہی سیاستدانوں کے کیسز اسی جوڈیشل کمیشن کے بنائے گئے بینچز کے آگے جانے ہیں, تو وہ کس طرح سے ان کی جو کریڈیبلٹی پھر ظاہر سی بات ہے سوالیہ نشان تو ملک صاحب اٹھے گا. میڈم میں تھوڑا سا اس پہ عرض کروں, آپ یہ امیجن کریں کہ دیکھیں سپریم جو ہے نا آئینی بینچ, اس میں کیس کون سے جانے ہیں؟ اس میں کیس جانے ہیں حکومت کے خلاف, ٹھیک ہے نا, اور حکومت کے خلاف کیس جانے ہیں, اور حکومت ہی جو ہے نا وہاں پہ ججز اپوائنٹ کرے گی آئینی بینچ کے اندر, ٹھیک ہے. یعنی کہ چور خود جو ہے نا, ملزم خود جو ہے نا اپنا جج سلیکٹ کرے گی. یہ کون سا قانون ہے, یہ کون سا آئین ہے, یہ کون سا لا ہے؟ یا ایسی پوری دنیا میں پوری جوڈیشل ہسٹری میں جو ہے نا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چور یا ملزم جو ہے نا خود اپنا جج سلیکٹ کرے.
میڈم یہ تو دیٹ شوڈ بی اوپن ٹو دا سپریم کورٹ کہ سپریم کورٹ کے ججز یہ ڈیسائیڈ کریں کہ واٹ از رانگ اینڈ واٹ از رائٹ, واٹ از فیئر اینڈ واٹ از انفیئر, what is Johnson, what is according to the law and what is according to not the law. لیکن ملک صاحب ایک میرا, میں راجہ صاحب کی طرف بھی جاؤں گی, لیکن میرا بھی اس میں ایک پوائنٹ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایڈ کرتے چلیں کہ ججز کے حوالے سے تو نہیں, لیکن ہماری عدلیہ کے کریڈیبلٹی کے حوالے سے تو سوالیہ نشان رہا ہے نا ہمیشہ سے, تبھی تو ہماری عدلیہ ایک خاص سے اہم نمبر پہ ہے عالمی رینکنگ میں اگر ہم دیکھیں تو. میڈم آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بات یہ ہے کہ جو بیجا مداخلت ہوتی ہے جوڈیشری کے اندر اور جو بیجا شب خون مارا جاتا ہے جوڈیشری کے اندر اور جو ججز کو ہراس کیا جاتا ہے, یہ اس ملک کے اس گورنمنٹ کے اوپر جو ہے نا, ہماری اس گورنمنٹ جو ہے نا, یہ ہماری نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے گورنمنٹ, اس گورنمنٹ کے اوپر جو ہے نا, نہیں میڈم یہ ہمارے ملک کے نہیں ہے. اگر یہ ہمارے ملک کی ہوتی تو جو لوگ, جو آنریبل ججز ہمارے حقوق کے جو ہے نا علمبردار ہیں, جو لوگ, جو ججز جو ہے نا ہمارے حقوق کے تحفظ کرنے والے ہیں, ان کے اوپر یہ گورنمنٹ شب خون مارتی. یہ کیسے ہے؟ راجہ صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. راجہ صاحب, میں تو سر ظاہر سی بات ہے ہمارے ملک کی گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے اختلافات اپنی جگہ ہیں, لیکن میں تو یہ نہیں کہوں گی کہ ہمارے ملک کی یہ گورنمنٹ نہیں ہے. ملک صاحب آپ کو ہمارے ملک کی گورنمنٹ ماننے سے انکار ہی ہے؟ بالکل نہیں. راجہ صاحب جی آپ نے بڑی خوبصورت اور بڑی دل فریب صف بندی کرائی ہے اور مجھ مسکین کو دو جو ہیں وہ جارحانہ دوستوں کے درمیان میں بٹھا دیے. سر آپ کو اپنے تحفظ کرنے کا پورا حق ہے. یہ ملک صاحب نے کہا کہ جی پولیٹیشنز جو ہیں وہ سیاسی, وہ جوڈیشل کمیشن میں کیسے بیٹھیں گے. تو مجھے بتائیں, یہ جس کی راگ لاپتے ہیں آپ روز, دنیا کی بڑی جمہوریت امریکہ, اس میں آپ نے کہا جی کہ دنیا بھر کی جوڈیشل میں کوئی مثال نہیں ہے, تو وہاں پہ ججز کا تقرر کون کرتا ہے؟ کیا صدر ٹرمپ کے خلاف کیسز نہیں تھے اور کیا وہ آپ ججز کا تقرر نہیں کریں گے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن وہ نام جو سے ہے نا وہ جوڈیشری دیتی ہے سر, وہ نام جو ہے نا گورنمنٹ نہیں دیتی, جوڈیشری دیتی ہے نام, ان کے اوپر بحث ہوتی ہے جو سینٹ میں. راجہ صاحب کی بات سن لیں. جی راجہ صاحب, آپ کم از کم سننے کی عادت. جی راجہ صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں. جی راجہ صاحب آپ کا ٹرن ہے. میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا, آپ نے جو کہا میں نے اس سے سر تسلیم خم. سر کریکشن آف فیکٹ کی بات کی ہے. آپ جو فیصلہ صادر فرمائیں گے, جو نادر شاہی حکم آئے گا, میں اس کی تعمیل کروں گا. نہیں راجہ صاحب آپ کا ٹرن ہے, آپ پلیز اپنی بات کمپلیٹ کریں. اپنی بات کمپلیٹ کریں. دنیا بھر میں جو ہیں وہ تقرر کرتی ہیں ججز کا, اور کہیں بھی جج خود, مجھے اگر یہی بتا دیں کہ اس وقت ججز کی جو ہائی کورٹس میں ججز لگتے تھے اس کا کرائیٹیریا کیا تھا, کیا کوئی یارڈ سٹک بتا دیں اس پہلے کیا تھا سوائے اس کے بعد. اور اس میں تمام یہ مثال جو ہے یہ آپ دیتے ضرور ہیں, لیکن آپ پوری دنیا کی ہسٹری دیکھ لیں, صرف یہاں پہ نہیں ہے. ٹرمپ کے خلاف کیسز بھی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, اس سے پہلے بھی, اور ابھی وہ پھر ججز کو, سپریم کورٹ کے ججز کو ایگزیکٹو اپوائنٹ کرتی ہے اگر آپ امریکی آئین کو دیکھیں, اور برطانیہ کے آئین میں بھی ایسے ہی ہے. تو کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک چیف جسٹس بیٹھ کے تو وہ اسے کر دے؟ یہ تو صرف ایک چیز تھی. دوسرا, یہ جو ابھی آپ نے ابتدائیے میں اس خط کا ذکر کیا کہ یہ خط سو موٹو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم کو کہیں پہ بھی 1973 کے ابتدائی آئین کے مطابق کسی عدالت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ آئینی ترمیم پہ جو ہے اس کو سن بھی سکے آئینی ترمیم کے خلاف پٹیشن پہ. یہ بڑا صراحت کے ساتھ آئین میں لکھا ہوا ہے. لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو سو موٹو یا جو بھی اختیار ہے, کیا مجھے ملک صاحب جواب دیں گے کہ اگر میں اٹھ کے تو 359 کے بجائے 459 صفحات کی ایک کتاب لکھ دیتا ہوں چیف جسٹس کے نام, یا ایک خط لکھ دیتا ہوں, تو کیا اس پہ بھی سو موٹو ہوگا؟ اور یہ کون سا قانون ہے جس میں کہا جائے کہ اگر میڈم اگر آپ اجازت دیں تو میں سر ان کا سوال کا جواب دوں. راجہ صاحب ذرا اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. جی راجہ صاحب. جی
آپ نے جتنے منٹ بولا اتنی میری بات ہونے دیں. ٹھیک ہے, آپ نے سوال پوچھا نا جی سر. یہ سوال ہولڈ رکھ لیں راجہ صاحب کا, اپنی ٹرن پہ ملک صاحب پلیز. جی راجہ صاحب آپ کنٹینیو رکھیں. اپنی نمبر پہ آپ بات دیکھیں جی کتنی راجہ صاحب. بدقسمتی کی بات ہے کہ سننے یادی نہیں ہے تو جی آپ ٹھیک ہے. کیا, میں نے تو آپ کی بات سنی نا. جی راجہ ایک صاحب مہذب جی طریقہ اپنی کار بات ہوتا کنٹینیو ہے. رکھیں. جی ٹھیک. جی تو مجھے سوال جواب قانون کی پاکستان کے آئین کی روشنی میں دیں, یہ سو موٹو کے حق میں بولنے والے, کہ کیا کوئی ایک پاکستان کا شہری سٹیزن آف پاکستان چیف جسٹس کو خط لکھتا ہے تو کیا یہ خط کی کیا قانونی بنیاد ہے کہ جس کی بنا پر اسے کورٹ میں مقدمے کی صورت میں پیش کیا جا سکے؟ بالکل نہیں ہے. اور کیا کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ سیاسی جماعت کا سربراہ جو ہے وہ خط لکھے گا تو اس پہ تو سو موٹو فوراً لے لیا جائے گا, یا کوئی قیدی خط لکھے گا تو اس پہ سو موٹو فوراً لے لیا جائے گا, اور جب کوئی ایک عام راجہ صاحب آدمی جہاں تک شہری میرا لکھے گا نالج تو ہے اس پہ میرے نہیں خیال میں ہوگا. اگر کوئی سی جے اس پی کو لیے خط یہ لکھا جائے, چیزیں جو ہیں جی راجہ صاحب جہاں تک میری انفارمیشن اگر سی جے پی کو کوئی خط لکھا جائے جی تو شاید اس کو اگر سی جے پی خود جاننا چاہے تو اس کو پٹیشن کنسیڈر کیا جا سکتا ہے سر. یس میم, یس میم. مجھے کیا جا سکتا ہے, لیکن اس میں یہ تو نہیں ہے کہ ایک سائیڈ کیا جا سکتا ہے. پھر ہر شہری کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو کتنے خطوط ملتے ہوں گے روز کے. لیکن ایک بات اور بھی ملک صاحب نے کہی کہ جن کے خلاف کیسز ہوں گے یا متوقع طور پہ وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ میں حصہ. تو مجھے بتائیں کہ کیا ججز کے خلاف کیسز نہیں ہوئے ابھی حالیہ تاریخ میں؟ آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوتے رہے, تو کیا ان کو جوڈیشل کمیشن میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا؟ تو یہ تو لاجک بڑی کہ کسی کے خلاف ان کو تو آپ نے چیف جسٹس بنا دیا. ٹھیک جی راجہ صاحب ذرا وائنڈ اپ کیجئے گا اپنی گفتگو کو ذرا. جی راجہ صاحب ذرا جلدی سے وائنڈ اپ کیجئے گا اپنی گفتگو کو. میں بریک پہ جانے سے پہلے زیاد صاحب سے ان کا پوائنٹ جاننا چاہتی ہوں. میں چاہ رہی ہوں زیاد صاحب سے بھی ان کا پوائنٹ لے لوں. آپ ذرا اپنا پوائنٹ جلدی سے کمپلیٹ کریں. آپ لیں ان سے پوائنٹ. سر آپ کا پوائنٹ کمپلیٹ ہو گیا؟ میں نے کمپلیٹ کر دیا, آپ لیں جی. جی ٹھیک ہے. زیاد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو بھی ماشاءاللہ قانون کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی راجہ صاحب نے کویسچن ریز کیا ہے, جو میری انفارمیشن ہے کہ اگر کوئی بھی خط کوئی بھی سٹیزن آف پاکستان لکھے سی جے پی کو کوئی خط, اور میرے خیال میں لکھ سکتا ہے, کوئی بھی پاکستانی لکھ سکتا ہے, اور اس میں کوئی اہم پوائنٹ ہو, ہم چھوڑ دیتے ہیں سابق پرائم منسٹر ہیں یا وہ چیزیں ہم ڈیزیگنیشن سائڈ پہ رکھتے ہیں, تو کیا اگر سی جے پی چاہیں اور وہ اہم ایشوز کو ہائی لائٹ کرتا ہو, وہ خط اس کے نکات اہم ہو, تو کیا سی جے پی اس کو ایز این پٹیشن کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ 100% کنسیڈر کر سکتے ہیں. یہ بات ہے. اس کی مثال میں آپ کو دوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہی خطوط کو جمع کرنے, ان کو پڑھنے اور ان کو پٹیشن میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک سیکشن موجود ہے جسے HR سیل کہا جاتا ہے. وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک برانچ ہے. وہ ان خطوط کو کنسیڈر مطلب چیف صاحب کے پاس لے جا کے ان سے مشاورت کے ساتھ پھر اس کو اوپن کورٹ میں فکس کرنے کے لیے بھیجا کرتے ہیں. یہ طریقہ کار موجود ہے. لیکن ایک چیز میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ راجہ قمر الاسلام صاحب بھی میرے خیال میں جو آج کے موجودہ حالات ہیں ان سے ذرا باخبر نہیں ہیں. ان کو ذرا تھوڑا سا ایکٹیو ہونا پڑے گا. حضور صدقے جاؤں میں اپنے موجودہ چیف جسٹس پہ, جنہوں نے آپ کے وزیر اعظم کے خط پہ ایکشن لے لیا ہے, نوٹس لے لیا ہے, آپ کی پورنی کی ٹیم کو بلا لیا ہے کہ آئے ہمارے پاس. مجبوری میں مجبوراً پھر عمران خان کا خط بھی پڑھنا پڑا اور فیس 7 کے لیے پھر اس کو آئینی بینچ پہ بھیجنا پڑا. یہ آپ دیکھ لیں فرق, ایک کو گلے لگانے کے لیے بلا رہے ہیں اور دوسرے کو پھر آئینی بینچ پہ بھیج رہے ہیں. لیکن زیاد صاحب معاملہ 184(3 سے زیاد صاحب میرا پوائنٹ لے لیں. زیاد صاحب معاملہ 184(3 کا خان صاحب نے ہائی لائٹ کیا نا کہ سو موٹو جو ہے وہ ایکشن لے. سو موٹو پاس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو جو بینچ ہے یا معذرت کے ساتھ جو کمیٹی ہے ججز کمیٹی, ان کے پاس تو نہیں ہے, تو آئینی بینچ میں ہی جانا تھا نا یہ معاملہ. کون سی 26ویں آئینی ترمیم جو لوگوں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو اغوا کر کے پاس کرائی گئی تھی, جو ساری رات جاگ کے دونوں سیشن بٹھا کے جو
اختر جان مینگل کی پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے اور اس کی پریس کانفرنس ریکارڈ پہ ہے. وہ کچھ کرا کے جو پاس کرائی گئی تھی 26ویں آئینی ترمیم, اس 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک نہیں, دو نہیں, 3 درجن سے بھی زیادہ یعنی درجنوں پٹیشنیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہیں. صرف پینڈنگ نہیں ہے, ضیاء صاحب کنٹروورشل صحیح, جیسی بھی صحیح, آپ جیسے آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اس کو کنٹروورشل کہیں, اس کو جو مرضی کہیں, لیکن ترمیم تو سر ہو گئی نا. اس کے تحت ہمارے سی جے پی بھی بن گئے جیسے یحییٰ صاحب, اس کے تحت آئینی بینچ بھی بن گئے, اس کے تحت جو چینجز ہیں سمجھ آ جائے گی. مجھے میری بات مکمل کرنے دیں تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی, آپ کے ناظرین کو بھی. ضیاء صاحب یہ پریس کانفرنس نہیں ہے, اس میں کوما اور اس کے ساتھ فل سٹاپ کے ساتھ سر چلنا پڑتا ہے, بیچ میں پوائنٹس میں نے ریز کرنے ہیں اور آپ کو بھی ان کو کنسیڈر کرنا ہے. لہٰذا جو کویسچن میں نے کیا آپ اپنی بات ضرور کمپلیٹ کریں, لیکن میرے پوائنٹ ساتھ ساتھ بیچ میں کنسیڈر کریں. جی میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے یہاں موجود ہوں, آپ حکم کیجئے. جی آپ کنٹینیو رکھیں, میں نے اپنا سوال کر دیا سر, آپ کنٹینیو رکھیں. جملہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ دوسرا سوال کر لیں تو میں حاضر ہوں. سر اپنی بات کنٹینیو رکھیں. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم اس ٹائم پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سب جوڈس ہے. اس ٹائم پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم کی کریشن جو آئینی بینچ بنایا گیا ہے, اسے کل ہمارے وکلاء نے احتجاج میں آرمی بینچ کا نام دیا ہے, جسے آج پورے پاکستان کے وکلاء کوئی ایک بھی ایسا وکیل نہیں ہے جو اس کو تسلیم کرے آئینی اور قانونی. ضیاء صاحب یہاں پہ ایک پوائنٹ میرا اور لے لیں, کیا بارز جتنی بھی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں؟ آپ وکلا کی بات کر رہے ہیں, بارز نے آپ لوگوں سے اظہار لا تعلقی کیا ہے یا تعلق شو کیا ہے, یہ بھی کنفرم کر دیں. جی بالکل میں آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں, میں ایک ایک بار کا نام لے کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو رول آف لا, سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن اور اس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کھڑی ہے. جی جو آپ احتجاج کر رہے ہیں اس کی بات کر رہی ہوں, اس پہ کون کون سی بارز آپ کے ساتھ آن بورڈ ہے؟ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ بار, ٹھیک ہے, لاہور ہائی کورٹ بار, لاہور ڈسٹرکٹ بار, گوجرانوالہ ڈسٹرکٹ بار, سیالکوٹ ڈسٹرکٹ بار, سہیوال ڈسٹرکٹ بار. سر پاکستان بار کونسل آپ کے ساتھ آن بورڈ ہے؟ سندھ ہائی کورٹ بار, سندھ. سر پاکستان بار کونسل آپ کے ساتھ آن بورڈ ہے؟ جی پاکستان بار کونسل آپ کے ساتھ آن بورڈ ہے؟ معذرت کے ساتھ کون سی پاکستان بار کونسل, جو انڈیپینڈنٹ ہے, آزاد ہے, یا جو اعظم نذیر تارڑ کی غلام ہے؟ سر جس کا بھی پریزیڈنٹ ہے آپ اس کو کسی بھی جماعت سے کنسیڈر کر لیں, لیکن بات تو میں انہی کی کر رہی ہوں. اس میں پریزیڈنٹ کوئی نہیں ہے, اس میں وائس چیئرمین اور چیئرمین. چلیں سر وائس چیئرمین میں اپنی کریکشن کر لیتی ہوں, آپ اسی کی بتا دیں, وہ آپ کے ساتھ آن بورڈ ہیں؟ وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کے سبارڈینیٹ ہیں. چلیں ملک صاحب کی طرف آتے ہیں. ملک صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت ججز کے خطوط, پارلیمان کے تحفظات, عوام کے سوالات, چیف جسٹس کے ہر معاملے پہ یہ کہہ دینا, انہوں نے وضاحت دی ہے, بڑی ڈیٹیل میں وضاحت دی ہے, کیا آئینی بحران تھم پائے گا؟ میڈم اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا میں جو سن بتا دوں, یہ جو سو موٹو کو اتنا بدنام کرتے ہیں نون لیگ والے, مجھے سمجھ نہیں آتی ان کو جو سن انہوں نے لا پڑھا نہیں ہے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ میڈم سو موٹو کیا ہوتا ہے؟ وہ اختیار سماعت ہوتا ہے از خود کسی بھی جو ہے نا کورٹ کا. یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہے نا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. یہ اگر کون سا جورسپروڈنس پڑھ لیتے تو ان کو پتہ لگ جاتا کہ جو سو موٹو ہے کیا ہوتا. یہ ہے میڈم کہ اگر جو ہے نا جج سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا یہ دیکھے کہ کہیں پہ کوئی ظلم ہوا ہے اور اس ظلم کا کوئی مدعی نہیں ہے اور اس کو جو ہے نا پروسیکیوٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے, اس کو جو ہے نا پلیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے, ایف آر کٹانے والا مدعی نہیں موجود, اور جو ہے نا گورنمنٹ بھی جو ہے نا اس سے ہچکچاہٹ رہی ہے, تو وہاں پہ جو ہے نا سپریم کورٹ کے جج, آنریبل جج یا ہائی کورٹ کے آنریبل جج سٹیپ ان کرتے ہیں, وہ فارورڈ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے جسٹس کرنا ہے, ہم نے جسٹس کو دیکھنا ہے, ہم نے جسٹس جو ہے نا پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا, تو ہم جو ہے نا سو موٹو لیتے ہیں اور ہم جو ہے نا اس کو بلاتے ہیں اور بلا کے پوچھتے ہیں کہ بھی تم نے یہ ظلم کیا. پھر وہ پولیس اتھارٹی, اسی لیے تو ملک صاحب رات 12 بجے عدالتیں کھل گئی تھی جب رولنگ آئی تھی قاسم سوری صاحب کی, انہوں نے پھر وہ ختم کر دیا تھا نا. یہ بھی تو معاملات
अदालत के सोमोटो से ये सुप्रीम मैडम कोर्ट के मैं इसके फर्दर आपका जो सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा मुझे कंटिन्यू करने की इजाज़त दें कि इससे फर्दर अगर जो है ना हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस वो ये देखें कि अगर जो है ना गवर्नमेंट वो बुनियादी हकूक जो आइन में ग्रांटेड है उनकी खिलाफ वर्जी कर रही है और अवाम को जो है ना बजाय इंसाफ देने के अवाम के साथ ज्यादती कर रही है। अब देखिए ना गवर्नमेंट के पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में गवर्नमेंट ही तो मेन जो है ना वो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी होती है। अगर वो खुद ही जो है ना जुल्म करने के पर आ जाए तो देन वहां पे फिर सुओ मोटो की जरूरत पड़ती है और सुओ मोटो जो है ना फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुओ मोटो लेते हैं कि गवर्नमेंट को बुलाते हैं कि व्हाई आर यू डूइंग सो, आप जो है ना अवाम के हकूक की पामाली क्यों कर रहे हैं, आप अवाम के साथ ज्यादती क्यों कर रहे हैं, आप अवाम के साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं, आप अवाम के ऊपर जुल्म क्यों कर रहे हैं। ये सुनो, ये पता नहीं क्या मसला है इनको, नून लीग को, ये सुओ मोटो के खिलाफ है, इनको प्रॉब्लम क्या है, ये बकायदा आइन की लॉ है। के खिलाफ क्यों होना है? जस्टिस बंदियाल का सो मोटो उन्हीं के हक में तो गया था रात 12 बजे। प्रॉब्लम ये है कि सो मोटो का मसला नहीं इनके हक में है। नहीं, मेरा पॉइंट ये है मलिक साहब कि सो मोटो लिया जाए, जाहिर सी बात है अदालतों का इख्तियार है, लेकिन मैं तो इमरान खान साहब के खत के बारे में सो मोटो की बात कर रही थी कि 184(3) के तहत सो मोटो लिया जाएगा या नहीं। लेकिन आज मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो ये भी जानते हैं कि ये जो CJP साहब ने कहा है क्या 184(3) के तहत आईनी बेंच सो मोटो की तरफ जाएगा। इस ब्रेक के बाद